نوجوان جو ہیں اس میں جوانی خاصی ہوتی ہے، تو جس جانب پہ لگیں وہاں اچھا خاصا نمایاں مقام حاصل کرتے ہیں. اسی لیے گانے والے بھی آپ کو خوب ملیں گے، بجانے والے بھی وہ ملیں گے، اداکار بھی ملیں گے، کھلاڑی بھی ملیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے وہ بھی سب نوجوان تھے. یعنی حضرت علی کے بارے میں ہے کہ شاید 9 سال کے تھے، اور جن سے بہت ساری حدیثیں وغیرہ روایت ہوئیں وہ سب نوجوان لوگ تھے. تو لوگ سیکھتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور وقت لگتا ہے سیکھنے میں. میں ایک دینی مدرسے میں دارالعلوم میں پڑھ رہا تھا، وہاں نماز کی حاضری لگتی تھی، اور ہاکی کھیلنے کے بعد، ہاکی کا کیپٹن تھا اپنی ٹیم کا، ہاکی کھیلنے کے بعد وضو کرنے کے بجائے صرف پیر دھو کے نماز پڑھتا تھا. جب میری سمجھ میں آئی کہ نماز کیا چیز ہے، پھر میں اس وقت تک جوان ہو چکا تھا، تو 2 سال تک ہمیشہ ہر فرض کو دہراتا تھا، اس لیے کہ پچھلا جو قرضہ اتارنا ہے قضا کر کے. تو زندگی میں مختلف مقامات آتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی اس جانب ہیں، بجائے اس کے کہ اس پر ٹھپا لگا دیں کہ یہ تو بڑی انتہا پسندی کی باتیں کر رہا ہے، اسے دوستی اور تعلق ذرا بنائیں. جب دوستی اور تعلق بنے گا تو وہ سیکھیں گے بھی. ابھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مطلب امریکہ کے جن فوجیوں نے عراق کے جیلوں کے اندر انسانوں کو ننگا کر کے ان کے ساتھ تشدد کیا، وہ بھی نوجوان تھے تشدد کرنے والے. میں ملا ہوں ان میں سے ایک سے. تو جوانی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جس جانب بھی لگ جائے اس میں خاصی قوت ہوتی ہے. لیکن اب یہ جو لوگوں نے ٹھپا بنا دیا ہے کہ یہ جو ہے انتہا پسند ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو وہ تو بالکل نالائق ہو گیا ہے، بیکار ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، اس کو بند کر دو، اس کو یہ کر دو، وہ کر دو. یہ ٹھپا نہ لگائیں لوگوں پہ. لیکن جو بھی یعنی اس میں کوئی جذبہ ہے نا کس جانب جا رہا ہے، تو اس سے بات چیت کیجیے. ایک ملینئر جیسا آدمی ہے شکاگو میں، ایک مسجد میں کھانا کھا رہا تھا. تو ہمارے خاندان میں لوگ روٹی زیادہ کھاتے ہیں، چاول کوئی مہمان آئے تو چاول بنائے جاتے ہیں، یا شادی بیاہ ہو تو پھر چاول بنتے ہیں. تو ہمارے گھر کی عادت ہے، ہم چمچے سے کھانا کھا رہے تھے. مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کافروں جیسے تم کھانا کھا رہے ہو، اور یہ ہے اور وہ ہے. اور مسجد کے بورڈ میں بھی تھا. اب وہ ماشاءاللہ ملینئر ہے. اور تو لوگوں کو وقت لگتا ہے چھوٹی چیزوں پہ زیادہ اہمیت دینا، اس لیے کہ انہیں ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ چھوٹی چیز بڑی اہم ہے، تو وہ انہوں نے سارا زور اپنا اس پہ لگا دیا. تو میرا خیال کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ٹھپا نہ لگائیں، ان سے دوستی کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں، ان کو تنہا نہ چھوڑ دیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہیں پڑھنے کا موقع دیں. اور جب وہ زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا. مثلا یہ کہ قرآن پاک میں حدود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی پہنچا کہ جناب میں نے یہ کیا ہے، اور بہت برا کام اس نے کیا تھا. آپ ادھر دیکھنے لگ گئے. وہ پھر ادھر آ کے کہا کہ یہ میں نے یہ کام کیا ہے برا کام، آپ ادھر دیکھنے لگ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ تیسری مرتبہ ادھر جا کے پھر مت کہہ دینا. وہ چاہتے کہ تم جاؤ یہاں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سزا دینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ لوگوں کو رہنمائی دینے کے لیے آئے تھے نا. تو وہ کام جو ہے وہ بنیادی کام ہے. اس کا مطلب یہ کہ قانون نہیں ہے. حضور کے زمانے میں لوگوں کو سزائیں بھی ملی ہیں، لیکن لوگوں کو معاف کرنا، انہیں توبہ کرنا، انہیں کہہ کہ بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو. اصل مقصد لوگوں کو بچانا تھا، لوگوں کو ختم کرنا نہیں تھا اصل مقصد. تو یہ جب الرحمن اور رحیم ان کے سمجھ میں آ جائے، ان سے پوچھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ کرتے ہوئے باقی اللہ کے نام نہیں آتے، الرحمن رحیم بار بار کیوں آتا ہے؟ اور دن بھر ہم کہتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر آ گیا. تو یہ کیوں آتا ہے اتنا ہماری زندگی میں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں الرحمن الرحیم. اور یہ رحمت کے ذریعے تو وہ ابو سفیان جو تھے مسلمان ہونے سے پہلے، حضور نے کہا مسلمان ہو جاؤ. اتنے لوگوں کو مارا ہے اور اتنی حرام کاری کی ہے، مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا.
اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاف کر سکتا ہے، اس طرح وہ مسلمان ہوئے. تو ہر فرد الگ ہوتا ہے، اگر اس کی بات سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے. کہیں اس نے کوئی غلط چیز پڑھی ہے، کہیں غلط چیز اس نے دیکھی ہے. لیکن جب غصہ ہے مسلمانوں کو، سچ میں صحیح معنی میں غصہ ہے. پچھلے 10 سال کے اندر افغانستان اور عراق میں صرف 2 ملکوں میں 20 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ یہ ٹیررزم اور وار آن ٹیررزم کی بنیاد پہ مارے گئے. تو لوگوں کو غصہ ہے، غصہ صحیح ہے، لیکن غصے کو آپ کس طرح انہیں سمجھائیں کہ اس کا بہترین استعمال کیا ہونا ہے، کہ اس غصے کے نتیجے میں آدمی جنگ کے خلاف ہو جائے نا، بجائے کہ خود کسی کو تباہ کرنے پہ آمادہ ہو جائے. تو وہ گفتگو جو ہے وہ بھی ایک اہم گفتگو ہے. There are